فضاد کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت کے آخر تک کلام خدا میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا، اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیل پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر عزا تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خداوند سے فریاد کرنے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اس نے ان سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے لایا، اور میں نے تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکالا۔ میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے تم کو چھڑایا، اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک تم کو دیا۔ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا میں ہوں، سو تم ان اموریوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا، پر تم نے میری بات نہ مانی۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ کرداروں کے مطالعہ میں اب تک 15 پیغامات ان کو سنا ہے، 15 کرداروں کے متعلق ہم جان چکے ہیں، اور آج ہم ایک اور بائبل کے اہم کردار پر غور کریں گے، اور اس کردار کا نام ہے جدعون۔ کیا نام ہے اس کردار کا؟ جدعون۔ انگریزی میں سے گیڈین کہتے ہیں، اور جدعون کا مطلب ہے عظیم جنگجو، ایک ایسا جنگ کرنے والا جو کہ عظیم ہے۔ کرداروں کا مطالعہ کرنا اور کرداروں کے متعلق جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم آیت با آیت اور کردار با کردار ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہوئے ایک وقت آئے کہ ہم مسیح یسوع کے کردار پر بھی سیکھیں۔ جدعون جو نام کے لحاظ سے ایک عظیم جنگجو تھا، اور اس کے نام کا مطلب ہے عظیم جنگجو، یا وہ جو کاٹتا ہے، کاٹتا مطلب جو سر قلم کر دیتا، جو جنگ میں فتح پاتا جاتا ہے۔ جدعون کے کردار میں رہتے ہوئے جب اس کے نام پر غور کرتے ہیں تو اس کے نام کا مطلب ہے کہ وہ ایک عظیم جنگجو ہے جو جنگ میں فتح پاتا ہے۔ جدعون بنی اسرائیل کا ایک عظیم رہنما، اور اگر ہم کلام کے مطابق دیکھیں تو ایک آرمی لیڈر بھی ہے، اور وہ ایک قاضی بھی تھا، اور جدعون منسی کے قبیلے سے تھا، اور اس کے نام کا مطلب جنگجو یا عظیم جنگجو ہے۔ اس کے باپ کا نام کلام میں جو لکھا ہے وہ یواس تھا، اور اس کی فتوحات میں سے جو عظیم فتح ہے وہ یہ کہ 300 آدمیوں کو لے کر اس نے ایک بڑے گروہ پر، ایک بڑے لشکر پر فتح پائی۔ اور اس کے نام کے مطابق جب ہم اس کا نام دیکھتے ہیں، عظیم جنگجو، عظیم شخص، عظیم جنگ کرنے والا، وہ جو کاٹتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں 11ویں آیت میں دیکھیں تو کلام میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہے تو عظیم شخص تھا، زبردست سورما تھا، لیکن
دشمن کے باعث، دشمن کے حملے کے باعث یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر چھپا بیٹھا تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ کیا کی بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے؟ بدی کی سزا، گناہ کی سزا، جو کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے جدعون کے دور میں، قضات کی کتاب میں، قاضیوں کے دور میں، جب خداوند نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ان کی بدی کے باعث جو سزا دی وہ یہ تھی کہ خداوند نے انہیں دوسری قوم یعنی مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ کلام کہتا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ کیا ہوگی؟ مرے گی۔ گناہ کی سزا ہے، خداوند گناہ کی سزا دیتا ہے، اور کیوں دیتا ہے؟ تاکہ انسان جو سزا پاتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے تبدیل ہو جائیں۔ گناہ کی سزا اس لیے نہیں، اور کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی کہاں تک نوبت پہنچے؟ توبہ تک نوبت پہنچے۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کے حضور میں بدی کرنے کے باعث وہ ایک بڑی قوم ہے، مدیانی جو ہے، خداوند نے انہیں ان پر حاوی کر دیا۔ اور کیسے حاوی کیا؟ کہ مدیانیوں کے خوف کے باعث کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگ یعنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں یہ غاروں کے اندر رہتے تھے، یہ بدی کر کے دوسری طرف محنت کر رہے ہیں، غاروں میں چھپ رہے ہیں۔ اور لکھا ہے انہوں نے وہاں پر قلعے، جس کو ہم قلعے کہتے ہیں، وہ بھی بنا لیے، معافی نہیں مانگی، دنیاوی طور پر محنت کر رہے ہیں، معافی نہیں مانگی، بدی کے لیے توبہ نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس یہ ان کاموں کو سر انجام دے رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ مدیانی اور امالیکی آتے چھپ کر کیوں بیٹھے تھے؟ خدا نے سزا دی تھی لیکن چھپ کر اس لیے بیٹھے تھے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے، اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے تو لکھا ہے کہ وہ ان کے مال مویشی، بھیڑ بکری، ان کے گدھے بیل اور جو کچھ ان کا ہوتا، اور یہاں تک کہ اگر انہوں نے گیہوں لگایا ہوتا، اگر کوئی فصل لگائی ہوتی، فصل پکی ہوتی، تو وہ آتے فصل کو کاٹ کر اس کو بھی اٹھا کر لے کر چلے جاتے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا بتایا میں نے ابھی؟ کس چیز کی سزا تھی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ خداوند کے حضور میں بدی کی تھی، گناہ کیا تھا، اور وہ گناہ ہمیں آ کر 10ویں آیت میں ملتا ہے، وہ یہ تھا کہ یہ ان کے دیوتاؤں کو، زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر قوم کے دیوتاؤں کو پوجنا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، اپنے لیے کوئی تراشوی مورت نہ بنانا۔ جب یہ کام انہوں نے کیا تو پھر خداوند نے ان کی بدی کی سزا، ان کی روحانی بدکاری کی سزا ان کو دی، اور وہ یہ کہ لوگ ان پر چڑھ آتے، وہ ان کے جانوروں کو بھی چھین کر لے جاتے، وہ ان کی فصلوں کو بھی لے جاتے، اور لوگ اس بات کو سمجھے بغیر وہ اپنے لیے تحفظ ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا گھرانہ، یہ علاقہ، آپ کا خاندان کسی پریشانی میں سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کہ انسان ہوتے ہوئے کوئی شخص کامل نہیں، مجھ سمیت کوئی شخص کامل نہیں۔ اگر کچھ غلط ہوتا ہے آپ کی زندگی میں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا میں نے کچھ برا تو نہیں کیا، کیا خدا مجھے یاد تو نہیں دلانا چاہ رہا۔ اور اگر آپ غور کرتے ہیں اور کچھ برا آپ نہیں کر رہے، کسی کا نقصان نہیں کیا، آپ روحانی بدکاری میں ملوث نہیں ہے، تو پھر مضبوط ہو ایمان میں، کیونکہ شاید ابلیس اس وقت میں آپ کو آزما رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے شیطان کا مقابلہ کرو، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ کیا ہوگا؟ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اپنے گناہ کو چھپائے نہیں، اپنے لیے ایسی جگہوں کو تلاش نہ کرے جو آپ کو جگہ دے۔ چرچ، خدا کا گھر، کلیسیا، یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گناہ گاروں کا علاج کیا جاتا اور ایمانداروں کے لیے ترقی کی خداوند کے حضور میں درخواست کی جاتی ہے۔ اگر آپ گناہ کے بوجھ میں ہیں
تو خداوند کے پاس آئیں. لیکن چھٹے باب قضات کی کتاب چھٹے باب میں لکھا کہ بنی اسرائیل نے ایسا نہ کیا. اسی وقت میں خداوند نے ایک نبی کو بھیجا اور لکھا ہے کہ اس نے آ کر کہا کہ اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، میں تم کو مصر سے لایا اور میں تم کو غلامی کے گھر سے باہر نکال لایا، اور میں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سبوں کے ہاتھ سے جو تم کو ستاتے تھے اور تمہارے سامنے سے ان کو دفع کیا، اور ان کا ملک یعنی ملک کنعان تمہیں دے دیا. خداوند کو ایک ہی شکایت ہے اور وہ یہ ہے کہ تم کیوں غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہو. پہلی بات جو ہم سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے وہ یہ ہے کہ جدعون جو ایک زبردست سورما ہے، جنگی سورما ہے، اسے خداوند نے بلایا اور اس سے دعوت دی کہ وہ آ کر قوم کے لیے غیر قوموں سے لڑے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 11ویں آیت میں، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے درخت کے نیچے جو یواس ابیزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدعون میں کے ایک کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا. کلام میں لکھا کہ خداوند کا فرشتہ جدعون کے پاس آیا. ابھی ہم نے سیکھا، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ جدعون ایک زبردست عظیم جنگی سورما ہے. وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے نام کا مطلب ہے کہ وہ جو جنگ میں لوگوں کو کاٹتا جاتا ہے، لیکن گناہ کے باعث حیت تبدیل ہو جاتی ہے. گناہ کے باعث ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. گناہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں ڈر کو پیدا کر دیتا ہے. اور گناہ کیا کرتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ کام جو ہمیں ایک انسان ہوتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے، گناہ اس کام کو ہماری زندگی میں کر دیتا ہے. گناہ اس کام کو ہماری زندگی میں کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جدعون میں کے کولو میں، کس میں؟ میں کے کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا. گناہ نے جدعون کو ایسا بنا دیا کہ وہ جگہ جہاں پر انگوروں کا رس نکالا جاتا ہے میں کا کولو ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ وہاں پر گیہوں جھاڑ رہا تھا. گیہوں کہتے ہیں گندم کو. آج تو تھریشرے ہیں یا بڑے اچھے طریقے آگے، لیکن پرانے وقتوں میں ہمارے جو بزرگ بیٹھے شاید ان کو یاد ہو. میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک جگہ پر دیکھا ہے اس کو کہ جب گندم کو کاٹا جاتا تو میں نے تو دیکھا ڈرم رکھا ہوتا تھا، لوہے کا ڈرم، تو پکڑ کے اس پر زور زور سے جو سٹے تھے ان کو کٹھا کر کے گٹھا بنا کر زور زور سے مارتے. بڑا محنت طلب کام ہوتا اور پھر دانے جو ہے وہ نیچے نکل آتے. اب تو خیر مشینیں آ گئی ہیں. تو دیکھیں یہ کام گیہوں کو جھاڑنے کا کام جو ہے یہ گھر سے باہر کیا جاتا ہے، فصل کے اندر کیا جاتا ہے، لیکن دشمن کے ڈر سے یہ میں کے کولو میں چھپ کر اپنے لیے گیہوں نکال رہا ہے. گناہ جب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں چھپ کر کاموں کو کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. جدعون ایسا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ عمالیق آ کر اس کے گیہوں جھاڑے ہوئے گیہوں دانے جو ہیں وہ چھین کر نہ لے جائیں. اور لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ اس کام کو کرتے ہوئے جب یہ کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا تو خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دیا. خداوند کے فرشتے نے کہا اے زبردست سورما. کیا کہا؟ اے زبردست سورما. اور یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ اس کے نام کا مطلب تھا. زبردست سورما، عظیم جنگی سورما، یہ اس کے نام کا مطلب تھا. زبردست سورما جو اس کے نام کا مطلب ہے، جب ہم خداوند کے کلام میں اس کے نام کے مطلب کو دیکھتے ہیں تو اس کے نام کے مطلب کے مطابق یہ کام نہیں کر رہا، لیکن خداوند کا فرشتہ وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ تو زبردست سورما ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہماری کمزوریوں سے، خداوند ہماری ناکامیوں سے واقف ہے، لیکن خداوند یہ بھی جانتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں. کئی بار ہم اندر سے بڑے اچھے روحانی شخص ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے باعث، لیکن ایسے لوگوں کے باعث جن میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی اور ہماری زندگی کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ
خداوند کے فرشتہ نے اسے زبردست جنگی سورما کہہ کر مخاطب کیا، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ شخص جب اسے دعوت ملی تو یہ اپنے گناہ کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر خداوند ہمیں بلاتا ہے، اگر خداوند ہم پر فضل کرتا ہے، تو کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ آپ اور میں گناہ گار ہیں، آپ اور میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، اور زبور نے اس بات کو کہا کہ میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ خدا کا فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ تو زبردست سورما ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر، قوم کے اندر موجود اس کمی کو کہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے جدعون نے اس سے کہا اے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور وہ اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال آیا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ جدعون اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب خداوند نے کیا کر دیا، ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کئی بار ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی یہ لگتا ہے کہ شاید خدا میرے حالات میں، میری پریشانیوں میں، میرے مسائل میں میرے ساتھ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ہم گناہ کے باعث، بدی کے باعث جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، ہم اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک روز مسیح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ ایک جھیل پر کشتی میں بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اور جب سفر کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کشتی میں گدی پر سو گئے، اس کے شاگرد باتیں کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ وہاں پر طوفان آ گیا، اور طوفان کے باعث کلام میں لکھا ہے کہ کشتی پانی میں ڈوبنے لگی۔ ہر ایک شخص اپنی اپنی کوشش کر رہا تھا، اور جب کوششیں ناکام ہو گئی تو شاگردوں نے یسوع کو جگایا اور کہا کہ اے استاد ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ استاد اٹھے گا وہ اور ہماری مدد کرے گا، لیکن لکھا کہ جب یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہاں پر بڑا امن ہو گیا تو وہ اس بات سے حیران ہوئے، اور کلام میں لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ہوا اور پانی کو بھی ڈانٹتا ہے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ کئی بار یسوع ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کی کشتی میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے سلا دیا ہوتا ہے، ہم اس کی موجودگی سے واقف نہیں ہوتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شاید یسوع میرے لیے نہیں کر سکتا۔ جدعون بھی اسی بات کا اقرار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اب تو خدا نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ جب خداوند کا فرشتہ وہ اس سے ملا تو خداوند کے فرشتے نے اسے ایک دعوت دی، اسے ایک کام سونپ پر کہا۔ لکھا ہے 14ویں آیت میں تب خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ خداوند کا فرشتہ وہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تو نے مان لیا، یہ سب جو تیری سوچیں ہیں کہ خدا نے چھوڑ دیا، زور یہی رکھ، اسی بات کو جان رکھ، لیکن یاد رکھو کہ خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب جدعون خدا کے فرشتے کی بات پر جو خدا ان کا فرشتہ اس سے کرتا ہے یقین نہیں کرتا تو وہ ایک نشان طلب کرتا ہے، وہ شک کرتا ہے۔ 2 بار اس نے شک کیا، اور اب اگلی بات جو اسی بارے میں سیکھیں گے، لیکن اس جگہ پر جب اس نے کہا کہ میں اس بات کو کیسے جانوں، تو اصل میں اس وقت اس کا جو جواب تھا وہ غیر یقینی اور غیر تسلی
तसल्ली बख्श जवाब था। और कभी कभार हमारी जिंदगी में भी जब मायूसी और उदासी बढ़ जाती है तो खुदावंद उसी मायूसी में, खुदावंद उसी उदासी में, गैर यकीनी की सूरत हाल में, गैर तसल्ली बख्श रवैयों में खुदावंद हमें जवाब देता है। और जैसा हम सोचते हैं उससे बढ़कर खुदावंद हमें हमारी बात का जवाब देता है। और जैसे हम खुद पर यकीन करते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, इस बात को याद रखें कि खुदावंद जितना हम खुद पर यकीन करते हैं, खुदावंद उससे भी ज्यादा हम पर यकीन करता है कि यही शख्स, यही बेटा, यही बेटी वो इस काम को और इस खिदमत को सरंजाम देगी। ज़बूर की किताब ज़बूर 60 और उसकी 12वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर की किताब ज़बूर 60 और उसकी 12वीं आयत, आखिरी आयत में लिखा है, खुदावंद की मदद से हम बहादुरी करेंगे क्योंकि वही हमारे मुखालफों को पामाल करेगा। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो गैर यकीनी की सूरत हाल, गैर तसल्ली बख्श जवाबात, उदासी, मायूसी वो हमें कमजोर नहीं कर सकती। ज़बूनवी से कहता है कि खुदावंद की मदद से हम बहादुरी करेंगे और वही हमारे मुखालफों को पामाल करेगा। खुदावंद ही है जो हमें इस काबिल करता है, खुदावंद ही है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने दुश्मनों को पामाल करें। और मसीहत का, मसीहों का जो बड़ा दुश्मन है, क्या कोई बता सकता है कि वो कौन है? शैतान, इब्लीस, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे तो यह है कि जदाऊन वो केवल एक जबरदस्त सूरमा था, जंगी सूरमा था, लेकिन जदाऊन शक करने वाला था। जदाऊन क्या करने वाला था? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जो पढ़ सकते हैं कि जाकर कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब 7वां बाब जरूर पढ़ें। कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत, मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा, मेरे साथ देखिएगा। कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावंद के बंदा ने कहा, जदाऊन ने, कि मैं कैसे बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मुनस्सी में सबसे गरीब है। सबसे पहली बात तो कि हम गरीब हैं और अपने बाप के घर में वो सबसे छोटा लड़का था। जदाऊन शक करता है। और इसी तरह इसी बाप की 36वीं आयत से 40वीं आयत में भी हमें एक वाकया मिलता है। खुदा के बुलाने के नतीजे में जदाऊन ने कुछ मकामी कबाइल जो मदियानी लोग मिलकर वो खुदा के लोगों को परेशान कर रहे थे, मकामी कबाइल थे, खुदा के लोगों को परेशान कर रहे थे। जदाऊन उनको बचाने के लिए शक करता है। और कई बार ऐसा ही शक हमारी जिंदगी में भी आ जाता है कि मैं दुआ करूं, मैं अपने खानदान के लिए दुआ करूं, चर्च में मेरा दुआ करना लोगों को बचाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें कि जब हम दुआ पर भरोसा नहीं करते, खुदा से दुआ करने पर भरोसा नहीं करते, तो हमारी जिंदगी में शक आता है। अब ये जो कहता है कि मैं मुनस्सी में सबसे गरीब हूं, युआस के खानदान में मैं सबसे छोटा हूं, वो एक ऐसा सिपाही था जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी थी और वो जंग के तरीकों से नावाकिफ था। इसीलिए आगे लिखा कलाम में कि 17वीं आयत में लिखा, तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बातें करता है। फरिश्ता आया है, खुदा का पैगाम लाया है, लेकिन जदाऊन कहता है कि मुझे शक है कि खुदा है भी कि नहीं, कि खुदा का फरिश्ता है भी कि नहीं या कोई और है। और वो शक करते हुए कहता है कि मुझे क्या कर कोई निशान दे। और फिर निशान क्या मिलता है?
کہ تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹا کی فطیری روٹیاں تیار کی اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ تب خدا کے فرشتے نے اس سے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی۔ کیا ہوا؟ اس پتھر سے آگ نکلی جس پر روٹی اور سالن شوربہ ڈالا تھا، اور اس نے گوشت اور فطیری روٹی کو بھسم کر دیا۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ جدعون شک کرتا ہے اور خداوند کا فرشتہ اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے آیا ہے، چیک کر کے دیکھو۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں ایسے شک کرنے والے بہت سے ملے۔ جدعون کے اس واقعہ کو، جدعون کے اس عمل کو بہت سے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے جدعون کو چنا، اور جدعون یقین ہی نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ بائبل میں ایسے واقعے، جیسے توما کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جب تک میں اس کی انگلی اپنی اس کی ہاتھوں میں جہاں پر میکھیں لگائی گئی تھی اس میں اپنی انگلی ڈال کر نہ دیکھوں میں یقین نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ دوسروں کے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں، اور لکھا ہے کلام میں کہ جب یسوع آیا تو انگلیاں ڈال کر اس نے نہیں دیکھا، لیکن یسوع جیسے ہی آیا وہ یسوع پر ایمان لایا۔ لیکن یسوع نے اس سے بڑی اچھی بات کی اور کہا کہ توما تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اچھا نہیں کہ ہم شک کریں، لیکن اگر شک آ جاتا ہے تو جتنا شک و شبہات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، خداوند ان کو بدلنے کے لیے دگنا یقین ہمیں دلاتا ہے۔ اور مرکز کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت وہ ہمیں خوبصورت بات کو بیان کرتی ہے۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت۔ 9ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یہ واقعہ اس جگہ کا ہے جہاں پر ایک نوجوان لڑکے میں بری روح آتی، مرگی کی روح آتی اور وہ کف بھر لاتا، یعنی اس کے منہ سے تھوک نکلنا شروع ہو جاتا۔ شاگردوں سے بھی درخواست کی گئی، اس شخص نے درخواست کی لیکن وہ ٹھیک نہیں کر سکے۔ یسوع سے کہا، تو کلام میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ایمان رکھ کر یسوع کے پاس آیا اور کہتا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں، لیکن ساتھ وہ کہتا ہے کہ میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں، مجھے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ ابلیس بڑا چلاک ہے، وہ کبھی نہ کبھی بہت ساری چیزوں میں پھنسا کر، کئی بار اولاد کی ناکامیاں، کام کا نہ ہونا، اعتقاد میں وہ ہمیں ایمان میں کمزور کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ ہمیں یہی کہتے رہنا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ اے خداوند میری بے اعتقادی کا، یعنی میرے کم ایمان کا علاج کر۔ جدعون نے جب شک کیا تو خداوند نے اس کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے 2 گنا اسے یقین دلایا، اور وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہر روز ایسا کرتا ہے۔ لیکن کئی بار ہم سب کچھ دیکھ کر پھر بھی بھول جاتے ہیں۔ تیسری بات اور آخری بات جو ہم اس کردار کے متعلق سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جدعون ایک انسان ہوتے ہوئے وہ اپنی حکمت عملی کو تیار کرتا ہے۔ حکمت عملی کہتے ہیں انگریزی میں پلان۔ وہ اپنا منصوبہ بناتا ہے، کس کام کے لیے؟ لوگوں کو بچانے کے لیے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے۔ قضات کی کتاب اس کا 7واں باب
اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 8ویں آیت کے آخر تک غور سے سنیے گا خداوند کیا چاہتا ہے اور اس کی حکمت عملی کیا تھی۔ اس کا نام یربال بھی تھا۔ میں اس کے لیے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کا فرشتہ سے نظر آیا تو اس نے جا کر اگلی صبح جا کر بال جو دیوتا ہے اس کا مندر، اس کا بت جو اس کو ڈھا دیا، یسیر تھے جو ان سب کو کاٹ دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے، عملی کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آ کر اس کے باپ یواس سے کہا کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے۔ تو یواس جو جدعون کا باپ تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارا دیوتا تمہارا خدا زندہ ہے تو وہ خود ہی میرے بیٹے سے پوچھ لے گا تم لوگ کون ہو۔ اور پھر اس کے باپ نے اس دن سے اس کا نام جدعون اور اس کے ساتھ یربال رکھ دیا۔ یربال کا مطلب ہے وہ جو بال پر فاتح ہے۔ لکھا ہے تب یربال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور خرود کے چشمہ کے پاس ڈیرا کیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے مقتل وادی میں تھی۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ کیا کہتا ہے خداوند کہ تیرے لوگ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ سب بولے کیا ہیں تیرے لوگ؟ کم نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان لوگوں کو تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگے ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ خداوند کہتا ہے تیرے لوگ وہ زیادہ ہیں، کل کو اگر انہوں نے فتح پا لی عمالیق پر اور دشمنوں مدیانیوں پر تو انہوں نے کہنا دیکھا ہم کتنے لوگ گئے اور ہم نے ان کو مار دیا۔ خداوند کہتا ہے سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراساں ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ خداوند نے کہا لوگ زیادہ ہیں، ان کو جا کر اعلان کر کے کہے کہ اگر کسی دے دل سے کوئی ڈر خوف ہے تو وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ 22 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 32,000 لوگ اس نے اکٹھے کی، حکمت عملی بنائی کہ میں جا کر حملہ کروں گا۔ خدا نے کہا نہیں، لوگوں کو کہ واپس چلے جا، اور لکھا ہے کلام میں کہ 22,000 چلے گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں کہوں کہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ خداوند نے کہا کہ چشمے پر لے جا لوگوں کو اور لوگوں کو کہا کہ پانی پئیں۔ اب انسان ہم کیسے پانی پیتے ہیں؟ چشمے سے یا ٹیوبل سے کیسے پانی پیتے ہیں؟ ایسے ہاتھ رکھ کر۔ لیکن کتے جو ہیں وہ زبان کے ساتھ، آپ سب جانتے ہیں کہ جب پانی پیتے تو کیسی آواز نکلتی ہے۔ خداوند نے کہا کہ جو کتوں کی طرح پانی پیے تو ان کو علیحدہ کر دینا۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا، اور لکھا ہے کلام میں سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے۔ جنہوں نے ہاتھوں کے ساتھ پانی پیا وہ صرف 300 رہ گئے، اور لکھا ہے کہ 300 آدمیوں کی وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا تم کو بچاؤں گا اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ کہاں 32,000 اور کہاں 300 لوگ۔ اور لکھا تب لوگوں نے اپنا اپنا توشہ اور نسنگا اپنے ہاتھ میں لیا۔ توشہ کہتے ہیں ٹفن کو۔ پرانے دور میں جھاڑن کے اندر روٹی باندھ کر لوگ لے کر جاتے تھے، پونے کے اندر، کپڑے کے اندر، اسے توشہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنا کھانا بھی ساتھ لیا اور نسنگا اپنے ہاتھ میں لیا، اور سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ جدعون 3200 لوگوں کو فوج میں بھرتی کرتا ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن خداوند کہتا
کہتا ہے کہ اتنے لوگ اگر وہ فتح پائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے اوپر فخر کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی بچا لیا. اور لکھا ہے کہ خدا نے 32,000 فوجیوں کو واپس بھیج دیا اور صرف 300 افراد جو ہے وہ واپس رہ گئے. کئی بار خدا ہمارا امتحان کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہوں. کئی بار وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انسانوں پر بھروسہ نہ کریں. کئی بار اس کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اس کے وفادار رہیں. ہمیشہ دشمنوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیسے ہیں, وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں. دشمنوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اور اگر ہم دشمنوں کو جان جائیں اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم فتح نہ پائیں. ہم کئی بار تعداد کی وجہ سے فتح پانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھ کر سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے, اس کی وجہ سے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. کلام میں لکھا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. فتح خداوند دیتا ہے. گھوڑوں رتھوں سے انسان فاتح نہیں ہو سکتا بلکہ فتح خداوند سے ملتی ہے. جدعون کے شک کو خداوند نے غیر یقینی صورتحال میں تبدیل کیا اور اسے برکت دی. جدعون کو جب دعوت ملی تو اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور وہ حکمت عملی جو جدعون نے بنائی, خدا نے کہا یہ میری مرضی نہیں ہے. آج آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, اس چرچ کے لیے جو مرضی خدا کی ہے وہی پوری ہونی چاہیے. پادری صاحب کیا سوچتے ہیں, بڑے رہنما کیا سوچتے ہیں, یہ اہم نہیں. خداوند کیا چاہتا ہے یہ ہمیں جاننا ہے, تب ہی ہم ابلیس پر, دشمن پر فتح پائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم خدا سے ناراض ہوں, اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کہیں کہ اے خداوند شیطان میرے گھر پر حاوی ہو گیا, اے خداوند شیطان ابلیس نے مجھے دبا لیا ہے, سوچیں, غور کریں کہ کسی جگہ پر ہم خدا کے خلاف تو نہیں جا رہے. کیا ہم روحانی طور پر خدا کے خلاف بدی تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا ہے تو جدعون کی طرح اپنی غلطی گناہ کا اقرار کریں. اگر آپ کی زندگی میں شک ہے تو خداوند اس سے بھی دور کرے گا, اور اگر آپ کوئی اپنی حکمت عملی بنا کر بیٹھے ہیں تو اسے بھی اپنی زندگی سے ختم کریں, کیونکہ خداوند وہ سب کچھ ہمارے لیے کر سکتا ہے. خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے. آمین.